کسی بھی معاشرے کی تباہی نشتہ دیوار ہوتی ہے اگر وہاں بے حیائی پھیلا دی جائے. ڈیجیٹل طوائف گیری، ڈیجیٹل پروسٹیٹیوٹزم، آپ سب کا ساتھ دینے کا شکریہ. آج میں بات کروں گا پھر اسی سوال پر کہ بھارت ٹک ٹاک کو بین کرنے کے بعد بھی آئی ٹی میں گرا نہیں. وہاں ایپل ہبس کھلے، دنیا جہان کی ٹیکنالوجی اور آئی ٹی ایکسپرٹس آئے. امبانی کے بیٹے کی شادی اس کا ثبوت تھی. کس طرح وہاں ٹیکنالوجی ہبس کھل رہے ہیں. آئی ٹی میں، آرٹیفیشل انٹیلیجنس میں انڈیا کہاں جا رہا ہے. آنے والے 10 سال میں پاکستان انڈیا سے کم از کم اے آئی اور آئی ٹی سیکٹر میں کئی 100 سال پیچھے چلا جائے گا اگر ہم نے حیا شرم نہ پکڑی. اب ٹک ٹاک پر کم و بیش 20 ملکوں میں مکمل بین لگا ہوا ہے. کچھ میں بحال ہوا اور کچھ میں مکمل بین ہے. ان میں ٹاپ پر اگین انڈیا ہے. انڈیا وہ واحد ملک ہے جس نے بہت ہی شارٹ نوٹس پر، جب کنفلکٹ چلا ان کا چائنا کے ساتھ، تو انہوں نے بہت ساری ایپلیکیشنز چائنیز بین کر دی تھیں. ان کو یہ خطرہ ہو گیا تھا کہ سیکیورٹی کو خطرہ لاحق ہے، اور اس ٹائم سوشل خطرے سے پہلے بھانپتے ہوئے ٹک ٹاک کو انہوں نے بین کر دیا. امیڈیٹ ایفیکٹ ٹک ٹاک کا صفایا. اور اس ٹائم جب ٹک ٹاک بین کیا گیا تھا انڈیا میں 200 ملین پلس یوزرز تھے ٹک ٹاک پر. جب 2000 میں انڈیا اور چائنا کے بارڈرز میں ٹینشن تھی، 50 پلس بڑی چائنیز ایپلیکیشنز کو دفع ریٹ کر دیا گیا. اس وقت بہت سارے اسمال بزنسز اور لوگ ٹک ٹاک پر ریلائی کر رہے تھے، لیکن انڈیا نے ایک جھٹکے میں وہ سب ختم، نیست و نابود کر دیا. اب اس گیپ کو فل کرنے کے لیے بہت سی ایپس بنائی گئیں. انڈیا نے ریپلیسمنٹ دی، لیکن جو کچھ ٹائم چلی، ایک ہائپ تھی کہ ٹک ٹاک کی جگہ لیں گی، لیکن انڈیا اس میں کامیاب نہیں ہو سکا. لیکن رائٹ آفٹر دیٹ ود ان اے منتھ، فیو منتھس، انسٹاگرام نے ٹک ٹاک کو فالو کرتے ہوئے شارٹ ویڈیوز، ریلز انٹروڈیوس کرا دیں، اور پھر یوٹیوب کے شارٹس آ گئے اور انڈیا بہت سارا ان پر کانٹینٹ دینے لگا اور وہاں سے کمائی بھی کرنے لگا. یہ میں آپ کو بتاؤں کہ ٹک ٹاک لائیو پہ جو لڑکیاں شیئر یا ڈائمنڈز وغیرہ لیتی ہیں، وہاں سے کمائی ضرور موجود ہے، لیکن ٹک ٹاک ڈائریکٹلی پیسہ نہیں دیتا، جبکہ یوٹیوب بھی دیتی ہے، فیس بک بھی دیتی ہے. انسٹاگرام کی مونیٹائزیشن پلس مائنس ہوتی ہے، لیکن یوٹیوب اور فیس بک کے ذریعے بہت سارے لوگ پیسہ کما رہے ہیں سب کانٹیننٹ میں. اب سوال یہ ہے کہ ایک سٹینڈ لے کر ٹک ٹاک اڑا کر گر انڈیا اس وقت وقتی طور پر اسے کچھ لاس ہوا، لیکن انہوں نے بہتر ریپلیسمنٹ پہ اپنے لوگوں کو شفٹ کر لیا. اب ان کا یوٹیوب شارٹس کا، ریلز کا، انسٹا کی ایک میکانزم تھا جو اس بے حیائی کو پروموٹ نہیں کرتا تھا، نہ ہی ان کو اس کو استعمال کرنے کے لیے بھی. جیسے گاڑی چلانے کے لیے آپ کے پاس لائٹ ٹریفک وہیکل لائسنس ہوتا ہے، ہیوی ٹریفک وہیکل لائسنس ہوتا ہے، تو اس کے لیے کچھ نہ کچھ ایک ایجوکیشن اٹائر موجود تھا، جبکہ ٹک ٹاک کے لیے ایسا کوئی ایجوکیشنل اٹائر بہت زیادہ نہیں چاہیے. تو وہ ایک بار وہیں لگ جاتا تھا کہ تعلیم کا پھر عنصر موجود رہا، اور اس کے بعد جب اس کو استعمال کرنا تھا تو ایک بہتر ریفارم میں ان کی جو کمیونٹی پالیسیز تھیں وہ اتنی اسٹرانگ تھیں کہ وہ ننگ دھڑنگ گند یا ڈیجیٹل طوائف گیری الاؤ نہیں کرتے جو ٹک ٹاک آج بھی کر رہا ہے. سیم سٹینڈ یو ایس نے بھی لینے کی کوشش کی اگینسٹ ٹک ٹاک، لیکن وہاں ٹک ٹاک نے کورٹ میں چیلنج کر دیا. گو کہ یہ ساری پولیٹیکل وجوہات تھیں جو انڈیا امریکہ میں آپریٹ ہوتی رہیں، لیکن اوور آل انڈیا کو کلچرلی اس کا بہت فائدہ ہو گیا. نیپال نے ڈائریکٹ 2023 میں جب ٹک ٹاک بین کیا تو باقاعدہ اسٹیٹمنٹ دیا کہ ہمارے کلچر، سوشل ہارمنی اور ریلیشن شپس کو تباہ کر رہا ہے ٹک ٹاک اور ڈیمیج کر رہا ہے، اور اس کو بین کر دیا جائے. لیکن رواں سال یہ بین آفٹر سم پالیسی امینڈمنٹس بحال کر دیا گیا. پاکستان میں بھی کم و بیش 4 دفعہ بین لگ چکا ہے، لیکن آخری بار نومبر 21 میں اس کو ریسٹور کر دیا گیا تھا. کینیڈا، صومالیہ، آسٹریلیا جیسے ممالک نے اسے قومی سلامتی کے لیے خطرہ قرار دے کر بین کیا، اور یہ آج تک بین ہے. ان کینیڈا، صومالیہ اینڈ آسٹریلیا اینڈ انڈیا ٹک ٹاک آر بین. اب پھر کوشچن کروں گا کہ کیا ہمیں بھی انڈیا کی طرح بین کر دینا چاہیے؟ اگر انڈیا کی ترقی کو دیکھا جائے کہ وہ ٹک ٹاک پر کھڑے ہوئے گھٹیا ڈانس اور ولگیرٹی یا جھوٹے فیملی کے ساتھ پرینکس، اور سب سے بڑا بیٹیوں کو ایپس پر بیچنے کا کام اور فحاشی سے بڑی ویڈیوز نہیں کر رہے، اور سکل اور گروتھ پر اور اے آئی پر توجہ دے رہے ہیں، اور ٹک ٹاک کا استعمال بھی، کوئی بھی ایپ بری نہیں ہے اگر اس کا استعمال ود ایجوکیشن اٹائر اور غربت کو غلط استعمال کر کے، مطلب حرام اور حلال کا فرق مٹا کر اگر اس کو استعمال کر رہے ہیں تو غلط کیا جا رہا ہے. تو
پھر اگر اس استعمال سے ہم باز نہیں آتے تو پھر ڈیفینیٹلی یا تو ٹک ٹاک کے آفیشیلس کو پاکستان کی اتھارٹیز بٹھائیں, بات کریں, اور ان کو بٹھانا کوئی مسئلہ نہیں ہے. اگر فائر وال وہاں سے لی جا سکتی ہے تو ان کی اتھارٹی سے بھی بیٹھ کر بات کی جا سکتی ہے, اور اس پر ایک یوزر پالیسی بنائی جائے جو کنٹری بیسڈ ہو, اور کسی طور پر بھی ڈیجیٹل طوائف گیری یا پروسٹیٹیوٹزم یا ننگ پن یا وہ جو پنڈوں دیہاتوں میں جھاڑو دیتے ہوئے کھلے گلے دکھانے والا ٹرینڈ ہے, اور ہر گھر میں فحاشی پھیلائی ہوئی ہے, اور لڑکیاں لا کے ایپس پر بٹھائی ہوئی ہیں, اور پیچھے دے آر بینگ آپریٹڈ بائی ویری ڈرٹی مافیا, سیکشولی ایکسپلائٹ ہو رہی ہیں, اور یہ ورچوئل ہیومن اسمگلنگ جو ہو رہی ہے اس کو روکا جائے تو ڈیفینیٹلی اگر کوئی قانون سازی کر لی جاتی ہے اور اس چیز کو روکا جاتا ہے تو پھر ٹک ٹاک کتنے بزنسز کو بھی پروموٹ کر رہا ہے, اس کو پاکستان میں چلنا چاہیے. تو میں نے آپ کے پاس دونوں ڈیبیٹس کھول دی ہیں. تو اگر آج معاشرے کو بچانا ہے تو ٹک ٹاک کے آفیشیلس کے ساتھ پاکستانی آفیشیلس کو میں والنٹیئر اپنے آپ کو پہلے ہی کر چکا ہوں, بیٹھ کر بات کرنا ہوگی, اور اگر وہ بات نہیں کرتے یا چیزیں سارٹ ڈاؤن نہیں ہوتی ہیں اور اسی طرح آپ کا معاشرہ برباد ہوتا رہتا ہے, تو پھر آپ اپنی نسلوں کا سوچ لیں جس میں بیٹے اور بیٹیاں دونوں شامل ہیں, اور یہ تباہی اتنی بری ہے کہ آپ کے بچے اپنی کتابیں پھاڑ دیں گے اور ان کی جیبوں میں ٹک ٹاک ٹک ٹاک ٹک ٹاک ہوگا, اور پھر ان کو تباہ کرنے کے لیے بہت سارے کریکٹرز موجود ہیں جن کی میں بہت زیادہ نام لے چکا ہوں اور بہت دفعہ آپ کو بتا چکا ہوں, اور ان کے ریپلیکا اور ان کے چھوٹے ویرینٹس تو اتنے زیادہ ہیں جن میں کوئی تمیز نہیں ہے, نہ گالیوں کی, نہ گندے کپڑوں کی, نہ ننگ پن کی, نہ ان ایپس پر بیٹھی انتہائی گھٹیا حرکتیں کرنے کی. یہ ہمیں سوچنا ہوگا کہ ہم نے اپنا معاشرہ, اسپیشلی اپنی نسل اور 8 سے 18 سال کی جو ٹین ایج گروپ ہے اور اس سے بھی اوپر, ہم نے ان کو بچانا کیسے ہے. ڈاکٹر عفان کیسر, سائننگ آف.